آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پولیو اور کرونا کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف سے ٹیلی فونک گفتگو میں بل گیٹس نے قومی انسداد پولیو مہم کو چلانے اور رسائی کو یقینی بنانے میں پاک فوج حمایت اور کوششوں کی تعریف کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یہ ایک قومی عمل ہے جس کا سہرا اس عمل میں شریک تمام افراد کو جاتا ہے۔ بل گیٹس نے رکاوٹوں کے باوجود کرونا کے خلاف کامیابی پر پاکستان کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کرونا کے خلاف کامیابی کو ایک حقیقی قوم کا رد عمل قرار دیا، جس کے لیے NCOC نے ایک میکانزم کے ذریعے میسر ذرائع کو بہتر استعمال کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیک کام کے لیے بل گیٹس کی کاوشوں کو سراہا اور تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے دائر تیسری درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو نمائندہ مقرر کر دیا۔ عدالت نے حمزہ شہباز کا حلف آج صبح 11:30 بجے لاہور میں ہی لینے کا حکم دے دیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے دائر تیسری درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے حمزہ شہباز کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلہ بذریعہ فیکس سیکرٹری قانون و انصاف کو بھی بھجوانے کا حکم دیا۔ جسٹس جواد حسن نے فیصلے میں لکھا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ اس عدالت کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 201 کے تحت عدالت کا حکم وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر لازم ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 ہر شہری کو ریاست کا وفادار رہنے کا پابند بناتا ہے۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹ کے پہلے 2 فیصلوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ ہائی کورٹ کے پہلے دونوں فیصلے صدر مملکت پر لازم و ملزوم تھے۔ فیصلوں میں مزید کہا گیا کہ گورنر نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ گورنر نے اپنے رویے سے حلف کو ناقابل عمل بنایا۔ گورنر پنجاب نئے وزیر اعلیٰ کا حلف نہ لے کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ گورنر نے ہائی کورٹ کے مشورے کی واضح خلاف ورزی کی۔ گورنر نے اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو نمائندہ مقرر نہ کر کے بھی عدالتی مشورے کی خلاف ورزی کی۔ نہ صرف صدر مملکت بلکہ گورنر نے بھی آئین کا احترام نہیں کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تاڑر نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے پنجاب کا آئینی بحران ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آئین کا بول بالا ہوا ہے، آئین کی بالادستی قائم ہوئی ہے اور آئینی بحران پنجاب 12 کروڑ آبادی کے صوبے کا جو آئینی بحران تھا آج ختم ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صبح 11:30 بجے نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب سے حلف لیں گے۔ جسٹس جواد حسن نے فیصلے میں مزید لکھا کہ گورنر اور صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم دیا۔ چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہی نہیں ہوا، صدر مملکت کو بھی معاملے کو دیکھنا پڑے گا، گھر بیٹھے ہی حلف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ جو الیکشن ہوا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، جو ہمارے جو بزنس آف رولز ہیں اسمبلی کے وہ آئین کے تحت ہی ہیں، اور الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہوا، اور اسی لیے تو ہم گئے ہیں ساری جگہ پہ، عدالتوں میں گئے ہیں، ساری جگہ گئے ہیں، اور آخر کہیں تو انصاف ہے کہ نہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر جب حلف لے لیں گے تو اس طرح سے حلف تو ہو جائے گا نا، اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے حمزہ شہباز۔ نہیں، حلف کہاں لیں گے، حلف کہاں لیں گے؟ عدالتیں تو صبح 8 بجے شروع ہو جاتی ہے نا۔ پریزیڈنٹ کا ایک عہدہ کس لیے ہے؟ جی جو گورنر کا عہدہ کس لیے ہے؟ آپ ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے گورنر صاحب کو اور کہیں جی کہ اسپیکر صاحب ہو گیا جی، بس اسپیکر صاحب لے لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ عدالت کھلے گی تو عدالت پہ چیلنج بھی تو ہوگا نا۔ کہاں اسپیکر نیشنل اسمبلی، اور وہ کس اسمبلی میں کہاں کون سے فورم پہ جا کے لے گا؟ پریزیڈنٹ تو لے سکتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وہ نہ ہو تو چیئرمین سینٹ لے سکتا ہے ان کی مرضی سے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر بیٹھے ہی سارا ہو جائے، مال ٹاؤن حلف ہو جائے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ اگر ادھر گوال منڈی حلف کر لے لیں تو کیا فائدہ اس کا؟ ایک تو الیکشن غلط ہو گیا، دوسرا ابھی وہ پینڈنگ ہے جو 26 جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے اور غلط ووٹ ڈالا ہے پارٹی کی وشز کے خلاف، ابھی وہ اس کا فیصلہ ابھی ہے وہاں پہ۔ جب اس طرح کا ٹکراؤ شروع ہوگا تو یہ ایک تو نئی ایک خواہ مخواہ کی یہ جو جنگ ہے، اور یہ انا کی جنگ سے کہیں اور آگے جا رہی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔
حمزہ شہباز کی حلف برداری سے متعلق فیصلے کے خلاف تحریک انصاف اور کاف لیگ کی لیگل ٹیموں نے انٹرا کورٹ اپیل کی تیاری کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا قومی اسمبلی کے اسپیکر سے حلف لینے کا کوئی جواز نہیں ہے، انصاف فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو آئینی ماہرین نے بریفنگ دی، جس میں آئندہ کے لاہے عمل بارے آپشن سے آگاہ کیا گیا۔ آئینی ٹیم نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو آئینی نکات پر بریفنگ دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے لیے پارلیمانی جماعتوں کو خطوط ارسال کیے۔ خط میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، چیئرمین بلاول بھٹو، شیخ رشید، خالد مقبول صدیقی، اسد محمود، اختر مینگل، امیر حیدر ہوتی، شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ اور خالد مقسی کو ارسال کیا گیا ہے۔ اسپیکر نے پارلیمانی رہنماؤں کو 7 دنوں کے اندر اپنی نامزدگیاں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی الیکشن اصلاحات میں خامیوں کا جائزہ، گزشتہ انتخابات اور انتخابی اصلاحات کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد مارچ سب سے اہم تحریک ہوگی۔ 3 اسٹوجز ملک پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ اگلے 2-3 روز میں شریفوں کی کرپشن پر وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ یہ اب پھر عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے۔ جب تک زندہ ہوں مقابلہ کروں گا۔ امپورٹڈ حکومت سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، ہر چیز مہنگی کر دی۔ ابھی یہ پیٹرول اور فضل الرحمان ڈیزل کو مہنگا کریں گے۔ وہ ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو کال دینی ہے اسلام آباد کی، ملک میں الیکشن کروانی ہے تاکہ جو عوام فیصلہ کرے وہ لوگ ملک کی قیادت کرے۔ 3 اسٹوجز ان کے غلام اس ملک پہ مسلط نہیں ہو سکتے۔ یہ جو شہباز شریف، میر جعفر، یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں۔ کہ کبھی بھی باہر کی قوتوں کے مفادات، کبھی بھی یہ ان کے مفادات کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگلے 2-3 روز میں ایک پورا کرپشن کا وائٹ پیپر، یہ جو شریفوں کی کرپشن ہے اس کے اوپر میں وائٹ پیپر، جس پہ کون کون سے کیسز چل رہے ہیں، کتنا پیسہ چوری کیا، یہ سارا میں قوم کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ شہباز شریف ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں، مخالفوں کو مروایا۔ خاتون سے میرے اوپر 2018 کے الیکشن میں کتاب لکھوائی پیسے دے کے، اور یہ پھر عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے۔ میں آپ کا تب تک مقابلہ کروں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اپنی آزادی کے لیے جہاد کرو، جنگ لڑو۔ امپورٹڈ حکومت، ریاست ساتھی، ہر چیز مہنگی ہوگی، بھی مہنگا ہو گیا۔ ابھی یہ پیٹرول اور فضل الرحمان کو مہنگا کریں گے۔ چوروں کے ٹولے سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ مجھے 2/3 اکثریت دیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا کے دکھاؤں گا۔ عمران خان نے پاکستانی سفیر کے مراسلے کے مندرجات کی عدالتی کمیشن سے تحقیقات کے معاملے پر صدر مملکت کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق وزیر اعظم چیف جسٹس کو بھی خط بھجوائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے دونوں اہم شخصیات سے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے اور اس کے مندرجات کی روشنی میں اب تک کی کارروائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا ہے پاکستانی سفیر کو دی جانے والی دھمکی شرمناک اور سفارتی آداب کے یکسر منافی ہے۔ قوم کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ حکومت کے دفاع اور حصول سے بالاتر فریضہ ہے۔ مقامی غداروں نے قوم کو سامراج کے چنگل میں جکڑنے کی قیمت حکومت کی صورت میں وصول کی۔ تحریک انصاف کے ناراض رہنما جہانگیر ترین برطانیہ میں 2 ماہ سے زائد زیر علاج رہنے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین علاج کے لیے فروری کے آخری عشرے میں لندن گئے تھے۔ جہانگیر ترین برطانیہ میں زیر علاج رہنے کے بعد ڈاکٹرز کی طرف سے سفر کی اجازت ملنے پر چند روز قبل ہی دبئی پہنچے تھے۔ جہانگیر ترین نے لاہور پہنچنے پر عدالت کے دوران خیریت دریافت کرنے اور دعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا کہنا ہے کہ حج درخواستیں 1 تا 13 مئی تک وصول کی جائیں گی۔ درخواست کے ساتھ ٹوکن رقم 50,000 روپے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے حج اخراجات ہو سکتے ہیں۔
حکومت سعودی عرب نے کووڈ-19 کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے اور حج کا اعلان کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ حج سے متعلقہ ضروری حج اخراجات کی تفصیلات سعودی عرب سے اب تک موصول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا عید کی چھٹیوں میں وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے حج درخواستیں بماہ مبلغ 50,000 روپے ٹوکن منی کے طور پر تمام عازمین حج سے مورخہ 1 تا 13 مئی 2022 تک وصول کی جائیں گی۔ یہ درخواستیں 1 تا 13 مئی تک گھر بیٹھ کر آن لائن بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اس سال سعودی عرب میں مختلف سہولیات کی قیمتوں اور ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے حج اخراجات میں بہت اضافہ متوقع ہے۔ سعودی وزارت حج نے اس اضافے سے متعلق کئی وجوہات زیر بحث ہیں، جو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک ہو سکتے ہیں۔ 30 کی بجائے مثلا اس بار 10 لاکھ افراد جو ہیں حج کا فریضہ ادا کریں گے، جس کے مطابق پاکستان کے حصے میں 81,132 کا کوٹہ آیا ہے۔ صاحبزادہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے ایک دم شور مچا۔ انہوں نے اور انیل مسرت نے اس کام کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں کی اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جس ٹائم ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنی نماز پڑھ رہے تھے، روزے کھلنے کا وقت تھا، تو وہاں پہ مفتی صاحب اور مریم نواز بیگم یہ انٹر ہوئی، اور جب یہ انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے بڑا شور مچ رہا ہے، جو پاکستانی وہاں پہ جمع تھے۔ اس میں جی میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی انیل مسرت نے فنڈنگ کری تھی اس کی، نہ میں نے کوئی آرگنائزنگ کری تھی۔ خدا کے واسطے ہم عبادت کے لیے یہاں پر آئے تھے، ہم اپنی عبادت کر رہے تھے۔ آپ عبادت کے اندر آپ نے اتنا ہمارے اوپر شور مچا دیا کہ ہم اریسٹ ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، ہماری پولیس نے پکڑ لیا۔ نہ ہم نے کوئی پولیس نے پکڑا، نہ ہمارے اوپر کوئی کوشچن آنسر ہوا، نہ کوئی ہم اریسٹ ہوئے۔ ہم اپنا پوری عبادت کر کے واپس آ گئے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں کہ وہاں پہ شور کیوں مچا۔ مریم نواز نے مدینہ منورہ واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بے ادبی سے مسلمان تڑپ کر رہ گئے۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ انہیں غم و غصے سے بھرے سینکڑوں پیغامات موصول ہوئے کہ اس واقعے پر حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی۔ اس واقعے پر حکومت کا ایکشن سیاسی انتقام تصور ہوگا، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کا نقاب اتر جانا ہی ان کی سزا ہے۔ بدبخت لوگ مغفرت کی راتوں میں رحمتیں سمیٹنے کے بجائے ذلت سمیٹ کر آئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ عمران خان کی سیاست تقسیم در تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ جو بھی ہوا منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا دو جہاں کی، ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں ہے، اس جاہل کے بارے میں، اس ابو جہل کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور عمران خان اس دور کا ابو جہل بن چکا ہے۔ اس نے اپنے شتونگڑے تیار کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان پہ شیاطین اترتے ہیں۔ یہ لوگوں کی بےزتیاں کرواتا ہے، تذلیل کرواتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچی؟ جب سے یہ مافیا اقتدار میں آیا ہے تب سے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے۔ کروڑوں روپیہ اس عمران خان اور اس کے شتونگڑوں نے خرچ کیا، ہمیں چور ثابت کرنے کے لیے کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں، تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے وہاں جانے سے؟ لوگوں نے ان کو کنڈیم کیا، پھر اپنی ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی۔ یہ پڑھ الٹی گئی ہے ان کو، یہ اپنی طرف سے چلے تھے ہمیں امبیرس کرنے۔ بدقسمتی سے اس کے رد عمل میں حملے شروع ہوں گے تو بنے گا کیا معاشرے کا؟ آپ یہاں خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں؟ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی کہ تم حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرو؟ بدبختو، تم نے اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود لیا۔ مغفرت مانگو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کا نیریٹو جو ہے یہ بک رہا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، لوگ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ خورشید شاہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں پیش آئے واقعے کے ذمہ داروں کو کھل کر معافی مانگنی چاہیے۔ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ خود بھی نہیں چل سکیں گے۔ امپورٹڈ حکومت کا تانا دینے والے عمران خان نے توشہ خانہ کا سارا امپورٹڈ سامان بیچ دیا، انہیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں تو
اب تھوڑا سا شک بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کی یا کسی کی خلاف نہیں ہے، میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ان کو کھل کے معافی مانگنی چاہیے عالم اسلام کے سامنے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرواتے ہیں۔ اگر اس قسم کی حرکتیں کروا رہے ہیں تو یہ کبھی خود بھی نہیں چل سکیں گے۔ عمران خان کو اپنا حساب دینا چاہیے، اس سے نہیں بچ سکتا۔ وہ امپورٹڈ سامان توشہ خانہ کا سارا بیچ دیا، توشہ خان تو نام پڑ گیا۔ اب باتیں ریاست مدینہ کی، کام یہودیوں سے بھی بدتر۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ایسے مقدس مقامات پر ایسا رد عمل نہیں آنا چاہیے تھا۔ عمران خان آج تک مدینہ میں جوتے پہن کر نیچے نہیں اترے۔ مسلم امہ میں ان کا کردار سب کے سامنے ہے۔ عوام سے گزارش ہے ایسی جگہوں پر رد عمل سے گریز کریں۔ مقامات مقدسہ ہیں، وہاں پہ اس طرح کا رد عمل نہیں آنا چاہیے۔ عمران خان تو وہ شخص ہیں جو آج تک مدینہ میں جوتے پہن کے ایئرپورٹ پہ نیچے نہیں اترے۔ وہ جتنا مدینہ کی حرمت کا خیال کرتے ہیں، وہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر وہ خیال کرتے ہیں، کہنا ضرور میں چاہوں گا کہ مسلم امہ میں جو رول عمران خان نے رکھا ہے، اسلامو فوبیا کے خلاف جو انہوں نے کام کیا ہے، جو توہین رسالت کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کا کوئی ماڈرن یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی اس کا ہمیں مقابلہ نہیں ملتا۔ جو رد عمل جس کا سامنا پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو کرنا پڑا ہے مدینہ میں، یہ لندن میں بھی ان کا یہی حال ہے، ان کا پیرس میں بھی یہی حال ہے، ان کا دبئی میں بھی یہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک رد عمل ہے۔ عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جو رد عمل جو ہے اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی کا جو واقعہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پلانڈ نہیں تھا اور ایک اچانک رد عمل تھا، لیکن اس کے بعد جو شاہ زین بگٹی کے گارڈز نے ان کی ٹیلی فون کال کے اوپر جو حرکتیں کیں، یعنی وہ جو قاسم سوری کے اوپر صبح حملہ کیا گیا، وہ ایک پلانڈ تھا۔ ہم نے اس کے لیے درخواست دے دی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ پہچانے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر ATA لگنی چاہیے۔ سعودی عرب میں عید کے چاند کے حوالے سے شورا کا اجلاس آج منعقد ہوگا۔ اجلاس میں چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے شہادتوں کی بنیاد پر عید کا اعلان کیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی شہریوں کو شوال کا چاند دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہفتے کے روز چاند کی پیدائش ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے نظر آنے کا امکان انتہائی کم ہوگا۔ پاکستان میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اتوار کو ہوگا۔ انٹرنیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پاکستان ویٹ لفٹنگ ٹیم کے 6 ارکان کو ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں معطل کر دیا۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن پر پابندی کی تلوار لٹکنے لگی۔ معطل ہونے والے 3 ویٹ لفٹرز برمنگھم کامن ویلتھ گیمز 2022 کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ اب یہ ویٹ لفٹرز گیمز میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شرجیل بٹ، غلام مصطفیٰ عبد الرحمن، فرحان امجد، طلحہ طالب اور ابو بکر غنی شامل ہیں۔ الزامات ثابت ہونے پر ان ایتھلیٹس کو جرمانے اور پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کو پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔